السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، موضوع آج بھی وہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ یہ موضوع اسی طرح چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور نقطہ آغاز میری آج کی گفتگو کا یہی ہے. یعنی اس قدر شور مچا ہے جنگ کا کہ آپ کو عمران خان یاد ہی نہیں ہے. اس قدر ڈیفننگ سائلنس ہے، اس قدر خاموشی ہے، یعنی ایسی خاموشی کہ جس سے کان پھٹ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا ایک شخص اپنی غیر موجودگی میں زیادہ کانسپیکوس ہو جاتا ہے، اسی طرح ہی اگر اہم چیزوں کا تذکرہ یکا یک بند کر دیا جائے تو وہ کھلنے لگتا ہے. محسوس ہوتا ہے جیسے ایک شور برپا ہو گیا. ایون سی ایم کے پی خاموش ہے. اب پرسوں اٹ واز ٹیوزڈے، نو بڈی نوز کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی. کسی نے کوئی کوریج نہیں دی عمران خان کی بہنوں کو بھی کہ وہ کن حالوں میں ہیں، حتیٰ کہ عمران خود کن حالوں میں ہے، اس کی بیماری کہاں تک پہنچی. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا آشوب چشم باقاعدہ روگ بنتا جا رہا تھا. اس کے بعد کسی کو کچھ یاد نہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کی خبر بھی کسی نے لی ہے کہ نہیں. اور دیکھیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ارباب بست و کشاد آرام تحمل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ینگسٹرز جو پہلے ساری رات فلمیں دیکھتے تھے، بعد میں بسنت دیکھتے رہے، اس کے بعد جنگ دیکھتے ہیں، دن میں کرکٹ میچ ہوتا ہے، شام میں روزہ ہوتا ہے. عمران آٹومیٹیکلی بیک برنر پہ چلا گیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہے. آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ یار کچھ سونگھنے کی کوشش کریں. آپ کا ناک بند ہے کیا؟ زکام ہے آپ کو کہ کچھ ایسا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جا رہا. اور جتنی سو کالڈ فعال قیادت ہے اس پارٹی کی، وہ بھی گونگی بہری ہو چکی ہے، خاموش ہے، یا ہو چکی ہے یا کر دی گئی ہے. تو بھائی ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ کیوں چپ ہیں، یکا یک خاموشی کیوں اختیار کی گئی. اور جنگ میں آپ اتنے انٹرسٹڈ ہیں، بشمول میرے. میں بھی جنگ سے متعلق ہی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے جیسے لاتعداد ہم خیال ولاگرز جنگ کے علاوہ کو اور بات کر ہی نہیں رہے. فکر نہ کریں، یہ جنگ جیسے میں نے کہا ہے کہ سرکتی سرکتی ہماری طرف آ رہی ہے اور بہت قریب پہنچ چکی ہے. اٹ از ورچولی ناکنگ ایٹ یور ڈور. تو وہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن جو کام شروع کیا تھا اس کو بیچ میں مت چھوڑیں. عمران خان کی عمر اللہ دراز کرے، جو اس کی قسمت ہے، جو اس نے اچیو کرنا تھا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ کر چکا ہے. لیکن اس کو یوں بے یار و مددگار چھوڑنا یہ سراسر زیادتی ہے. اور میں تو یہ تک سوچتا ہوں کہ ایک کیس، جس طرح توشہ خانہ کا کیس ہے نا، ایک کیس یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک بے فیض قوم پر اس نے غیر ضروری تکیہ کیا. جس طرح میں ڈیفننگ سائلنس کا تذکرہ کر رہا ہوں، یعنی ایک ایسا سناٹا، ایسا ہو کا عالم کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح مجھے آج اینٹنی ہاپکنس کی وہ فلم بھی یاد آ رہی ہے، سائلنس آف دا لیمز. آپ کیا ہیں؟ لیمز ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ارد گرد کیا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. او چلو اس کو چھڑاؤ مت، شور تو مچاؤ، اس کی مزاج پرسی تو کرتے رہو. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. بہرحال یہ آپ جانیں اور آپ کی پارٹی جانے. لیکن عمران کے بارے میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اس کا اعتماد، اس کی توقع انتہائی مس پلیسڈ تھی. یہ ابتدائیہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ شاید اس سے آپ کو تھوڑی بہت تحریک ہو. وہ ہے نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. پتہ نہیں ہمارا بحر اس قدر منجمد شمالی کیوں ہے؟ اس میں کوئی تلاطم ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے. یہ اگر میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا جہاں دیدہ اور سیانہ انسان سمجھتا ہے، تو عمران تو بیچارہ بہت ہی معصوم تھا، اس کو تو ان چیزوں کا ککھ پتہ نہیں ہے. چلیں زندگی کے اس پہر میں اسے یہ بھی پتہ چل گیا. ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ نپولین نے جب قبضہ کیا مصر پہ، تو مصر کا حاکم پہلے ریزسٹ کرتا رہا، بہادری سے لڑا، لیکن بہرحال وہ نپولین تھا. ادھر فرانسیسی فوج نے گرفتار کیا، نپولین کے سامنے پیش کر دیا. نپولین نے کہا کہ تم ایک بہادر آدمی ہو، میں بہادری کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم اگر مجھے 10,000 سونے کی اشرفیاں دے دو تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، اور یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ بیچارے جو زخمی ہوئے ہیں، جو مرے ہیں تمہیں پکڑنے کے چکر میں، یہ ان کے لواحقین کے لیے. تو حاکم مصر مسکراتے ہوئے بولے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں اتنا بہادر کیسے ہوتا. تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، البتہ میرے احسانات بہت ہیں اپنی
کمرشل مرکنٹائل کلاس پہ. مجھے ایک دفعہ بازار کا چکر لگانے دو, مارکیٹ میں جاؤں گا تو میں 1,00,000 اشرفیاں کر دوں گا. اس نے کہا جی ضرور جائیے. شاہی دستے ساتھ گئے, لیکن اسے شاید 1 اشرفی بھی نہیں ملی وہاں پہ. انہوں نے کہا جی ہمارا تو مندے کا رجحان ہے, ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہے, تمہاری وجہ سے ہم کاروبار ہی نہیں کر رہے, تم نے یہ پنگا کیوں لیا, تم نے یہ لڑائی کیوں لی, تمہارا بیڑا گرک جائے, یہ تک بھی کہا ہوگا. اس پر یہ فقرہ کہا تھا نیپولین نے کہ میں اب تمہیں قتل ضرور کروں گا, لیکن تمہاری بغاوت پر نہیں, حماقت پر, کہ تم نے اتنے غلط لوگوں پر تکیہ کیا. یہ واقعہ بھی مجھے یاد آیا, نورین آپا نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا, بڑا پرانا واقعہ, میں نے ایک آدھ مرتبہ کسی شو میں تذکرہ بھی کر رکھا ہے, اور ایسے ہی میں یاداشت کے حوالے سے کہ لوگ اپنے محسنوں کو بہت یاد رکھتے ہیں, دشمنوں کو بھی نہیں بھولتے. ہم ایسے زود فراموش ہیں کہ محسنوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور دشمنوں کو بھی بھول جاتے ہیں. قائد اعظم کو ہم نے پہلے 2 سالوں میں ہی فراموش کر دیا تھا. کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں گوارا کی کہ ایمبولینس کا پیٹرول کیسے ختم ہوا, وہ کس کے حکم پر زیارت گئے تھے, اور پھر چند سال بعد ان کی بہن کے ساتھ جو بدسلوکیاں ہوئیں ان پر بھی ہم خاموش رہے. ہمارے ضمیر فروش دانشور, قلم فروش صحافی اور فتویٰ فروش مولوی سب کے سب خاموش رہے. کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں گوارا کی کہ بابا قوم کی بہن, مادر ملت, اس کو کتیا کیسے کہا جا رہا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن کسی نے بادر نہیں کیا. ڈاکٹر قدیر خان کی طرف جائیے, جاتے جاتے اس شخص نے کیسے گلہ کیا کہ اگر کوئی غم ہے مجھے تو وہ یہ کہ اس بے فیض قوم کے لیے میں نے زندگی وقف کر دی. اور مجھے حاصل اصول کیا ہوا, الٹا الزام میرے پہ لگا دیا گیا, اس لیے کہ ہی واز اے اسکیپ گوٹ, گنی پیگ. یاد ہے نا, اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے, گنی پیگ چاہیے ہوتا ہے, قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے. وہ کبھی شیخ مجیب ہوتا ہے, کبھی بھٹو ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر قدیر ہوتا ہے, اب عمران خان ہے. ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دشمنی کی بات دیکھیں, دشمن اول کہا کرتے تھے کہ نمبر 1 اسرائیل ہے. آج ہم اس کے ساتھ ایکارڈ سائن کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں, اس کے بورڈ آف پیس کے ممبرز بن چکے ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے کام نہیں آئے گا, یہ خواب کبھی کرسٹلائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تو جانوروں میں دیکھو کبھی کہ وہ اپنا دشمن نہیں بھولتے. کبھی گوگل کر کے دیکھو کہ شیر, ٹائیگر, وہ امیج آپ کا سٹور کر لیتا ہے دماغ میں, اور جب تک زندہ رہتا ہے دشمن کو تلاش کرتا رہتا ہے. کبھی اونٹ کی میموری دیکھو, وہ نہیں بھولتا. ہاتھی کو دیکھو, کوے کو دیکھو, وہ دشمن کو پہچان لیتے ہیں 1 میل سے. ہم ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں. یار کیسے بے حس ہیں. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے چچ نامہ, یہ سندھ سے متعلق ہے, محمد بن قاسم کا دور, راجہ داہر کا دور. اگر موقع ملے, کرکٹ سے, بسنت سے, جنگ سے فرصت ہو تو یہ کتاب پڑھیے گا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. نہایت شاندار کتاب ہے. اس میں اس نے ایک بھیڑ کا تذکرہ کیا ہے. یہ بڑا لاجواب چیپٹر ہے ہماری اجتماعی یاداشت سے متعلق, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس خطے کی اجتماعی یاد بھی اجتماعی سوچ کی طرح بیکار ہے. کوئی بد دعائی ہوئی ہے, اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ لمبا واقعہ ہے, میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو اس کی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں کہ جوتشیوں نے بتایا, راجہ داہر کو, بڑا تگڑا براہمن تھا, وہ اپنے جوتشیوں سے حساب کتاب کروایا کرتا تھا, کنڈلیاں نکلوایا کرتا تھا. تو اسے یہ بتایا گیا کہ تمہارے تخت پر وہ شخص قابض ہوگا جو تمہاری بہن کا شوہر ہوگا. اب وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا بات تم نے کر دی. اس کا نام تھا, کچھ روایات میں رانی بائی ہے اور کچھ میں لاڈی بائی. اب یہ اسی غم میں مبتلا, انتہائی پریشان تھا. تو اس کا بہت دانا وزیر تھا بدھیمان, اس کا نام ہی بدھیمان تھا. اسی وجہ سے بدھ کہتے ہیں نا کہ بدھی میں کوئی چیز ہے کہ نہیں. بدھیمان, بہت ذہین آدمی تھا. اس نے کہا کس جھنجٹ میں پڑے ہو تم ایک سیریمونیل سی شادی کیوں نہیں کر لیتے اپنی بہن کے ساتھ؟ تم نے پھیرے لینے ہیں نا, پھیرے لے لو اور یہ خطرہ ٹل جائے گا. بالکل ایسی جیسے نیتن یاہو اور مارکو روبیو جیسے بیوقوف, پیٹ ہیگزٹ جیسے احمق یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے حصے بکھرے کر دینے سے امام مہدی کا سد باب کیا جا سکتا ہے. واہ واہ واہ. تو اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ یہ کر لو, ایک سیریمونیل سی شادی کر لو. اس نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو کیا؟ معاشرہ کیسا ہے یہ مجھے معاف کریں گے؟
اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ بعد کے واقعات نے بتایا کہ بہرحال ایک طبقہ سخت ناراض ہوا تھا اس سے اور بغاوت تک ہو گئی تھی، اس کے بھائی نے بغاوت کر دی تھی، وہ کنٹرول اس پہ کر گیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ موت جو چیز اٹل ہے وہ آنی ہی آنی ہے، کیونکہ موت اس کی اروڑ کے مقام پہ اس کی منتظر تھی۔ اس کے لیے اللہ نے ایک شخص بھیجا شیتل دیش سے۔ شیتل دیش آپ جانتے ہیں کھجوروں کا ملک، یعنی عرب ورلڈ سے محمد بن قاسم آیا تھا، اس نے اس کو قتل کیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ اس نے شادی تو کر لی اور وہ اس کی سیریمونیل وائف بن کے اس کے ساتھ رہی، یعنی وہ شادی جو کنسومیٹ نہیں ہوئی، بس صرف ایسے برائے نام تھی۔ لیکن اسے کنونس کرنے کے لیے بدھی مان نے جو حرکت کی تھی اس بھیڑ والی، کہ بھیڑ کے اوپر اس نے پہلے پانی گرایا، اس کو گیلا کیا، اس کے اوپر کافی ساری ریت ڈال دی، پھر اس کے اوپر بیج پھینک دیے، وہ چند دن بعد اس میں سے کونپلیں پھوٹنے لگیں اور اس کا پورا کوٹ ہرا بھرا ہو گیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دیگر بھیڑوں کی کھالیں عام کھالیں ہیں، اور یہ ایک ایسا شاندار سرسبز و شاداب کوٹ پہن رکھا ہے اس نے، اور لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے گلیوں میں چھوڑ دی، وہ پھرتی رہی، لوگ دیکھتے رہے، 2-4 ماہ بعد لوگوں نے فراموش کر دیا، اور وہ کتوں کے ساتھ 2-4 بکریوں کے ساتھ کھڑی کسی کارنر پہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ جھروکے میں سے کھڑے ہوئے اس نے راجا کو دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ ہے یاداشت ان لوگوں کی، یہ اس کو کیسے انہوں نے چیمپئن بنایا ہوا تھا، آج دیکھو وہ بیچاری ٹکے ٹوکری ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تمہاری شادی کو بھی لوگ بھول جائیں گے۔ اینڈ ہی ڈڈ the same thing۔ تو اس سے اشارہ اس چیز کا ملتا ہے کہ ہماری یاداشت انتہائی ناقص ہے، کچھ تھوڑا سا چیزوں کو امپروو کرتے کرتے یاداشت پہ بھی زور دیا کریں، کوئی بادام شدام بھی کھائیں، اور اگر نہیں کھا سکتے تو کوئی برین گیمز کر لیا کریں، دماغی کھیل، کوئی مہمیں حل کیا کریں، تاکہ آپ کی یاداشت بھی تیز ہو اور آپ کی قوت شامہ بھی کمزور ہے، آپ کو خطرے کی بو بھی نہیں آتی۔ چلیے، کافی ہو چکا ہے اس حوالے سے جو کرٹن لیکچر تھا۔ یہ کوئی ایسا کرٹن لیکچر تو نہیں، یہ تو اوپن لیکچر ہے، اور آپ میں سے بہت سے مائنڈ بھی کریں گے، لیکن بہرحال اب چلتے ہیں حالیہ صورتحال جنگ کی۔ ایران اسرائیل کی جنگ کو خالص مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ایران کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس جنگ کو 10-12 دن کھینچا جائے، یعنی طول دیا جائے۔ اس سے 2 نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں انرجی کرائسس انتہا تک پہنچتا چلا جائے گا۔ یورپ اور امریکہ کے لیے یہ محض انرجی کرائسس نہیں ہے، یہ معاشی کرائسس ہے، اور کیپٹلزم کا یہ ایک ششکا ہے کہ اس کو درد صرف اور صرف اسی مقام پر ہوتی ہے جہاں اس کی چیک بک رکھی ہوتی ہے، جہاں اس کے فائنینسز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران کی یہ سوچ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، کہ ان کے جو ذخائر ہیں انٹرسیپٹرز کے، وہ دھیرے دھیرے ڈپلیٹ ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ یہ جو انٹرسیپشن ہے نا، یہ تو گزشتہ 20-25 سال سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آتے ہوئے میزائل کو یا بوم کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ آئرن ڈوم بھی کوئی چیز ہے، پیٹریاٹ بھی کوئی چیز ہے، مطلب پچھلی صدی میں لوگوں کو اس کا بہت کم پتہ تھا۔ تو اس کی پروڈکشن انتہائی محدود ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایران بھی زیادہ سے زیادہ اپنے ڈرونز اور فتح 1 بروئے کار لا رہا ہے۔ ہائپر سونک میزائل تو اس نے ٹچ بھی نہیں کیے ابھی، اگر کیے ہیں تو چند ایک کیے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی کہ اس نے بیلسٹک مسل بھی داغا ہے جو انٹرسیپٹ ہو گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو ٹرکی بہت کھپ ڈالتا، کیونکہ اس کا نشانہ ٹرکی میں واقع امریکی تنصیبات تھیں۔ یہ تو تھا ایران والا معاملہ۔ اسرائیل ہیل بینٹ ہے کہ میں جس سفر پہ نکلا ہوں، جس شپ پہ ایمبارک ہوا ہوں، یہ اب واپس نہیں آئے گا جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے معاملے کو۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ ایران کے حصے بکھرے کرنا، کیونکہ محض رجیم چینج نہیں ہے، رجیم چینج کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا تھا، تو وہ تو بیچ میں ہی رکاوٹ آ گئی۔ اس حوالے سے خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ کے دربار میں 5-6 ہاکس ہیں، 10-12 ڈوز بھی ہیں، لیکن جو ہاکس ہوتے ہیں نا، شکرے، وہ فاختاؤں پہ حاوی ہوتے ہیں۔ 4 شکرے بہت ہوتے ہیں، یہ 100 فاختاؤں پہ بھاری ہوتے ہیں، خاص طور پہ مارکو روبیو جیسے لوگ، اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ 3-4 تو
ٹرمپ کی کچن کیبنٹ کے اصلی کیبنٹ کے بھی ممبرز ہیں اور اس کی کچن کیبنٹ کے بھی، جن میں مارکو روبیو ہے، جس میں پیٹ ہیگزت ہے، اور ایک دو اور لوگ بھی ہیں، یہ ڈوز کی سننے نہیں دیتے بالکل۔ پھر ایک کیون کریمر ہے، وہ بھی ایک بڑا ہی عجیب الخلقت کیریکٹر ہے۔ ذرا یہ کلپ دیکھیے، میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہوں، اس خاتون نے کس طرح گلہ کیا ہے، یہ ذرا دکھائیے۔ You are? Yeah. Wow. Well, there are several good reasons for us to take out Iran's nuclear capabilities. First of all, because they're willing to use it. There was an Iran nuclear deal signed in 2015. Yeah, thank God we got out of that. And remember, he agreed to a deal that allowed Iran to have a nuclear weapon. No, they didn't. Thank God we intervened in that. And they were on their way to doing it. No, they weren't. And, Yeah, they were. Yeah, they were licensed to have, to enrich to a level that would allow a nuclear weapon. No, they weren't. Insane. You know, the US Republicans kept saying they almost have a nuclear weapon. They almost have a nuclear weapon. It's not true. They don't have a nuclear weapon. And I have one question. Thank goodness they don't. And I Does think it's a Israel good have idea. nuclear weapons? Listen, the United States and Israel are ironclad partners. We need them in the Middle East. We need them to be strong. We have a biblical responsibility to them as well as an allied responsibility. Israel, we should never sever that relationship, particularly to the benefit of killers like Iran. Well, Is that your office? Is that the flag right there? This guy says we have a biblical responsibility to Israel. And here he is, a U.S. senator, with an Israeli flag outside his office. So, Kevin Kramer. For Senator Kevin Kramer, what the F? Are you representing the interests of the U.S., where the vast majority of the American public don't want to war with Iran? Or you're representing Israel because we have a biblical obligation? That's insane and dangerous. اب دیکھیں، یہ بائبل کے ریفرنسز سے کہہ رہے ہیں کہ ببلیکل ذمہ داریاں، ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اس کو بچانا۔ اور دوسری طرف دیکھیں چک شومر بیچارہ، وہ ڈوز میں سے ہے، وہ مائنورٹی لیڈر ہے سینٹ میں، یہ 1999 سے لگاتار سینیٹر چلتا آ رہا ہے اور بڑا جہاندیدہ آدمی ہے۔ میں اس کی پازیٹیوٹی کو اور اس کے عدم تشدد کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بڑا معقول مشورہ ہے، اس پہ ذرا غور کر لیجئے۔ ہاں جی، کیا مشورہ ہے؟ آئیے دیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ جنگ اگر ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ اختیار پھر صرف پریزیڈنٹ اور اس کے گرد و نواح کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کانگریس میں لائیں، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کے اوپر گفتگو ہو، تو 6 بندے ادھر سے لے لیں، 6 بندے ادھر سے، یا اس سے بھی زیادہ آپ اپنی پارٹی سے لوگ زیادہ لے لیں، دوسری پارٹی کے کم، لیکن ایک ڈائلاگ کی شکل میں۔ اس پہ ووٹ کروایا گیا، بری طرح پٹ گیا یہ مشورہ، کیا بھائی چل یہاں سے، اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ کیوں؟ کہ وہ سب کے سب کنونس ہو چکے ہیں کہ یہ جو کچھ اب کرنا ہے ہم نے، یہ ببلیکل کمانڈ کے تحت کرنا ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، پروفیسیز ہیں۔ آپ یہاں کی پروفیسیز کو رو رہے تھے نا، ادھر بھی پروفیسیز کی بھرمار ہے۔ ہمارے یہاں تو 5-7 کی بات ہے، ادھر 20 کیوں ہیں؟ اور مسیح کا تذکرہ، ایسے ایسے کرپٹ ریبائز ہیں ان کے۔ ہمارے یہاں ہی صرف فتویٰ فروش نہیں ہے، ادھر ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے کے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں بھائی جان، یہ ذرا دکھائیے ذرا۔ The Jews will settle the entire biblical land of Israel, from the Nile to the Euphrates. It will encompass not only Gaza, Yehuda, and Shomron, but also the entire Lebanon, parts of Turkey, Syria, Jordan, and Egypt. The Talmud in Shabbat 32b says that when Mashiach comes, every Jew will have 2,800 non-Jewish servants. This is based on a verse in Zechariah chapter 8, verse 23. یہ سن لیا آپ نے؟ ذرا آخری بات پہ غور کیا کہ الہامی کتاب کا ریفرنس دیتے ہوئے موصوف فرما رہے ہیں کہ مسیح کے آنے کے بعد ہر جیو کے 2800 نان جیو غلام ہوں گے۔ یعنی لالچ بھی دی تو مالیات، معیشت سے متعلق، یعنی کسی جنت ونت کا لالچ نہیں دیا۔ دنیا میں وہ، کیونکہ دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، اور دنیا ہی کی حد تک محدود ہے ان کا سارا معاملہ۔ ہیئر آفٹر کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ، پھر حقہ بھی اس کی باتیں سنیے، آپ نے پہلے سن رکھی ہیں بے شمار۔ یہ وہ شخص ہے جس نے، حالانکہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، وہ سفیر ہے امریکہ کا اسرائیل میں، اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ نائل سے لے کر یوفریٹس تک
یعنی جس میں پورا مصر آ جاتا ہے، شام سیریا آ جاتا ہے، لیبنن آ جاتا ہے، جارڈن آ جاتا ہے، پیلسٹائن سارا، اور عراق تک، یوفریٹس، دریائے فرات تک، یہ سارے کا سارا انفیکٹ جوئش لینڈ ہے۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کی تعمیر اور مسیح کا آنا اور آرماگیڈن کی تیاری، اور جب ادھر سے امام مہدی کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ تھر تھر کانپتے ہیں کہ نہیں 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 بھائی، تمہارا مسیح اگر آ رہا ہے تو ان بیچاروں کا بھی آنے دو، لیٹ دا مسیحز ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے۔ تمہارے کہنے سے مسیح کا رستہ رک جائے گا؟ کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہو۔ اور لیکن اس آرماگیڈن کا شور مچایا انہوں نے جو آج سے تقریباً 35-40 سال بعد ہونی ہے، اگر ہوئی تو۔ پھر سینسرشپ دیکھیں کیسی شدید انہوں نے کر رکھی ہے، ایکس باقاعدہ ایکس کو سینسر کیا جا رہا ہے، کوئی چیز جو حقائق پر مبنی ہے وہ سامنے نہیں آنے دی جا رہی، وہ چیز جو ڈیمورلائز کرے انہیں اسے روکا جا رہا ہے۔ بہت سے ممالک میں بے شمار صحافیوں کو بین کر دیا گیا ہے کہ ان کا ٹویٹ نہیں چلے گا وہاں پہ۔ اسی طرح ہی لوگ رو رہے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ 48 گھنٹے کے لیے سسپینڈ کیوں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پرابلم کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے نا، وہ صرف اور صرف اسرائیل اور پرو اسرائیل سوچ کو ہی نصیب ہے اور کسی کو نہیں۔ جب تمہیں سوٹ کرے تو تم ایپسٹین فائلز کے ساتھ بلیک میل کرتے ہو دنیا کے سب سے پاورفل آدمی کو، جب تمہیں سوٹ کرے تو تمہارے پاس کیسے کیسے ہنی ٹریپس موجود ہیں، اور جب سوٹ نہیں کرتا تو نہ خبردار، ناٹ ایٹ آل۔ وہاں پر فریڈم آف سپیچ تھی، یہاں پر ایکسپیڈینسی ہے، یہاں پر مصلحت کوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، اور اصل مدعا خواتین و حضرات اگلے کم از کم 3-4 ماہ پرٹیننٹ رہے گا، خبروں کی زینت بلکہ ہیڈ لائنز میں سر فہرست رہے گا، اور وہ گزارش ہم کل پرسوں سے شروع کر چکے ہیں کہ دونوں جنگیں کنورج ہوں گی۔ اصل جنگ یہ ہے جس نے ابھی شروع ہونا ہے، اور دیکھیے اس کا نقطہ آغاز ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ کو ٹروپس آن دا گراؤنڈ یاد ہے نا، کہ جب سر جوڑ کر بیٹھے نا سارے، کل میں نے آپ کو سارے سینیٹرز کی گفت و شنید سنائی تھی کہ بھائی ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ٹروپس آن دا گراؤنڈ کے بغیر یہ ہرگز رجیم چینج نہیں ہو سکتی، اور جب تک رجیم چینج نہ ہوئی تب تک اسرائیلی نہیں امریکی ریڈیمشن پر بھی کوسچن مارک لگ جائے گا۔ تو بہر صورت ہمیں کرنا ہے، اور اس کو ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ٹروپس آن دا گراؤنڈ، غور کیجئے، اس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے کہ صورتحال ایسی، ٹوپوگرافی ایسی ہے، جیوگرافی ایسی ہے کہ ایران پر اگر چڑھ دوڑنا ہے تو سیستان کے علاوہ کوئی روٹ بنتا ہی نہیں ہے، اور سیستان ہماری سائڈ سے ہے۔ اور اس وقت لڈیاں کون ڈال رہا ہے، گیس کریں اس پر۔ راج ناتھ لڈیاں ڈال رہا ہوگا، اجیت دول لڈیاں ڈال رہا ہوگا، ان کا پیر و مرشد موجیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ دیکھیے اس کنورجنس میں ان کی کیسے چاندی ہوگی کہ امریکہ بھی ہمارا محتاج، اسرائیل بھی ہمارا محتاج، گویا پوری ویسٹرن ورلڈ ہماری مرہون منت، ہم کھل کھیلیں گے، جو کریں گے، ہمیں کسی نے نہ پوچھنا ہے نہ بتانا ہے۔ آپ کے ویسٹرن فرنٹ پر گزشتہ 36 گھنٹوں میں 3 گنا زیادہ تیزی آ چکی ہے ٹریڈ آف فائر کی، وہ بھی جتنے جوگے ہیں کر رہے ہیں، اور آپ کی تو ٹینک موومنٹس طورخم کے بارڈر پہ وہ تک دیکھی گئی ہیں، اور زبان زد عام ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو، شہروں کے اندر سے گزرتے ہوئے ٹینکس نظر آ رہے ہیں۔ ایک شنید یہ ہے جو کافی پریشان کن ہے، کم از کم میرے لیے، کہ کابل میں رجیم چینج کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اور یہ دونوں صورتوں میں ہمارے خلاف جائے گی بات۔ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی تو جنہیں چینج کیا جا رہا ہے انہیں پتا تو ہے کہ کون رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے، اور انڈین سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ اکیلے سسٹین نہیں کریں گے وہ۔ انڈیا طالبان کو اسی طرح سپورٹ کرے گا جس طرح اس نے سن 1971 میں مکتی بانی کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور موقع دینے میں ہم ید طولہ رکھتے ہیں۔
ہم سے عمدہ موقع کسی کو کوئی نہیں دیتا کہ آؤ اور ہماری کھال کھینچو، آؤ اور ہمیں سیدھا کرو. کیوں؟ ہم نے کجروی نہیں چھوڑنی. موقع تمہیں دیتے رہیں گے کہ اس کجروی کو، اس ٹیڑھے پن کو سیدھا تم کرو آ کے. اور وہ سپورٹ کرے گا مختلف طریقوں سے. اس کے پاس بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں طریقے ہیں، اور وہ کرے گا. اگر ناکام ہو جاتا ہے، سپوز لیٹس سے کہ ناکام ہو جاتا ہے اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم طالبان کی چھٹی کرواتے. کیوں؟ پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ اس رجیم کو انڈیا کیوں سسٹین کرنا چاہے گا، انڈیا کیوں ریٹین کرنا چاہے گا. اس کا خیال ہے کہ جب میں ایسٹ میں چھیڑ خانی کروں گا تو اس طرف سے یہ میرے حکم کے تابع ہوں گے، جو میں کہوں گا. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی انوائنس کا باعث بنیں گے. اور اس کی وجہ انڈیا کی بہترین گیم نہیں ہے، ہماری مس مینجمنٹ ہے. ہم نے انہیں مس مینج کیا، ہاتھ سے گنوایا یہ موقع. یہ روز میں کہتا ہوں، پرانی بات ہوگی. پر لیٹس پریزیوم کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، طالبان کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. وہ ظاہر ہے کوئی بڑے ہمارے چہیتے نہیں آئیں گے، جو بھی آئیں گے نان طالبان آئیں گے. ایک تو انہیں طالبان کی طرف سے نان سٹاپ تنگ کیا جاتا رہے گا، اور دوسرا وہ طالبان جو 20 سال سے امریکی ناک میں دم کیے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو معافی دے دیں گے. یعنی پہلے ہی ٹی ٹی پی نہیں مان، جماعت الاحرار نہیں مان، وہ گل بہادر نہیں مان، بی ایل اے نہیں مان، تو اب یہ ایک نیا تازہ دم دستہ کچھ 40-50 ہزار کا آپ نیا تیار کر رہے ہیں. یہ کیسی پلاننگ کرتے ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں؟ کیا واقعی آپ کا آئی کیو لیول اتنا کم ہوتا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ ایسے باتیں بنی ہوئی جیسے ہماری بہت ساری کمیونٹیز کے بارے میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگوں نے لطیفے بنا رکھے ہیں. لیکن یقین کیجئے آپ ہر دوسرے دن مجھے حیران کر رہے ہیں، کیونکہ کرائسس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے جوگے ہیں. پھر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جنگ دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور جنگ بھی وہ جسے مدر آف آل وارز کہا جا سکتا ہے. یہ وہ جنگ ہے جس نے آنے والے دنوں کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنا. آپ اسے جتنا مرضی آریٹری کہیں، آپ جتنی مرضی خطابت کہیں، خلل کہیں، ذوف دماغ کہیں، جو مرضی کہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن یہ مدر آف آل بیٹلز ہی نہیں، مدر آف آل وارز ہوگی. اس جنگ کے شروع ہونے سے چند دن پہلے ذرا غور کریں، آپ کے پاس ایندھن کتنا ہے، پیٹرول کے ذخائر کتنے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت قلت ہے، اور ہمیں جتنی ضرورت ہے، جو اشد ضرورت جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹریٹجک ذخائر آپ کے پاس ضرور ہوں گے، ریزرو میں آپ کے پاس بتھیرا پڑا ہوگا، لیکن کتنا کو جنگ میں تو جتنا ہو کم ہے. تو اس پورے سینیریو کو میں سم اپ کرتا ہوں، کیونکہ کل بھی مور اور لیس اسی پہ بات ہوگی، اور جیسا میں نے کہا ہے اگلے کئی ہفتے ڈیلی بیسس پر اگر چیزوں میں تبدیلی آتی ہے تو ہم بات کرتے رہیں گے کہ امریکی ہاکس، اسرائیلی ایڈونچرسٹس اور انڈین تالے آزما، یہ اپنی اپنی پلاننگ کے ساتھ کوشاں ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کی پلاننگ کے مطابق انہوں نے سیستان کے ذریعے چڑھ دوڑنا ہے. یعنی وہ بیٹھا ہوا واشنگٹن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے رضا پہلوی کے بیٹے کو نہیں لانا. یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی پاپولر سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی تم اپنے آپ کو واقعی جولیس سیزر سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کہنے سے ہی سارا کچھ ہونا ہے، اور تم نے اندر خانے اشارہ تک کر دیا ہوگا. ڈیفینیٹلی اف آئی نو یو، تم نے اشارہ کر دیا ہوگا کہ گو اینڈ گیٹ بلوچستان، ہمیں بلوچستان کی اشد ضرورت ہے. اور وہ جو موقع کی تلاش میں تھے، بغلیں بجاتے بجاتے اب کام پہ جت جائیں گے، وہ اپنے مقاصد بھی پورے کریں گے. ان سب کی پلاننگ ہے خواتین و حضرات، یہ جو میں نے تالے آزما، شکرے اور ایڈونچرس گنوائے نا. لیکن ہمیشہ کی طرح، جیسا میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ ایک سکرپٹ وہ ہے جو یہ لکھتے ہیں، اور ایک سکرپٹ وہ ہے جو افلاک پہ لکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا سکرپٹ پریویل کرے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین، اللہ حافظ ناصر.